إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ. اس سے قبل طلاق کے موضوع پر 7 نشستیں ہو چکی ہیں. درمیان میں یہ ایک رکوع آیا جس میں رضاعت کے اور متوفی عنہا زوجہا یعنی بیوہ خواتین کے احکام و مسائل بیان کیے گئے. اب ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں طلاق کے مخصوص مسائل بیان کیے گئے ہیں اور یہ بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام میں طلاق ازدواجی زندگی کی پیچیدگیوں کا شریفانہ حل ہے. اور عام طور سے طلاق اس وقت ہوتی ہے جب کہ زوجین میاں بیوی ازدواجی زندگی کا ایک زمانہ گزار چکے ہوتے ہیں. جب ان میں کوئی کشیدگی ہوتی ہے، پیچیدگی ہوتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے تو اسلام نے ان کو طلاق کی اجازت دی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا عملی آغاز نہ ہوا ہو اور طلاق ہو جائے. نکاح ہوا ہے، زوجین کے درمیان میں ابھی مقاربت نہیں ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی اور اتفاق سے دونوں کی کوئی ایسی حکمت اور مصلحت پیش آ گئی جس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچتی ہے. تو اب اس صورت میں دونوں کی جدائی کا شریفانہ طریقہ کیا ہوگا؟ ان آیات میں اسلام نے ایسی صورت میں جدا ہونے کا شریفانہ حل بتلایا ہے اور اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے اور نکاح ہونے کے بعد کوئی مہر متعین نہیں ہوا تھا. اگر اس صورت میں جدائی ہوتی ہے تو شریعت اسلامی ایسے حالات میں مرد کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو رخصت کرتے وقت میں اس کو متاع دے، تحفہ دے، ہدیہ اس کو پیش کرے. کیا ہدیہ پیش کیا جائے اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے جبکہ زوجین کے درمیان میں جدائی ہو رہی ہے، نکاح ہوا ہے، مقاربت اور ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن مہر متعین ہو چکا تھا. اب اگر مہر متعین ہو چکا ہے تو شریعت اسلامی ایسی صورت میں مرد کو اس بات کا مکلف بناتی ہے کہ وہ نصف مہر ادا کرے اور پھر دونوں کو ایک اس بات کا بھی اختیار دیا جاتا ہے
اللہ کی طرف سے نصف مہر یہ تو واجب قرار دے دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ مہر کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے زوجین کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے، وہ چاہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ درگزری کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ اجمالی طور سے آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اس میں کیا بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ایسی صورت میں جب کہ طلاق ہو رہی ہو اور ان کے درمیان میں مقاربت نہ ہو، مہر کے سلسلے میں فرمایا گیا لا جناح علیکم، تم پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کس سلسلے میں؟ یعنی مہر کے سلسلے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دیتے ہو، ما لم تمسوہن، ایسی حالت میں جبکہ تم نے ان سے مقاربت نہیں کی۔ ما لم تمسوہن، ما یہ ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما شرطیہ ہوگا تو اس کا ترجمہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، ان لم تمسوہن، اگر تم نے ان سے مقاربت نہیں کی۔ اور ما ظرفیہ ہے تو مدت سے اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں طلاق دی ہے جبکہ تمہاری ان سے مقاربت نہیں ہوئی ہے۔ او تفریضوا لہن فریضۃ، او تفریضوا کا عطف ما لم تمسوہن پر ہے، یعنی لم تفریضوا لہن فریضۃ، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر بھی نہیں کیا۔ فریضۃ مفروضاً کے معنی میں، اس سے مراد یہاں پر جو چیز متعین کی جائے، وہ متعین کیا ہوتا ہے؟ مہر متعین ہوتا ہے۔ تو تفریضوا لہن فریضۃ ومتعوہن، اب اس صورت میں اللہ کا حکم یہ ہے ومتعوہن، یعنی ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور آیت کریمہ اصل اس طرح سے ہے وَمَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ایک خاص فائدہ پہنچاؤ معروف طریقے سے، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، موسع کا مطلب خوشحال پر، خوشحال پر ضروری ہے، واجب ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے بقدر، وعلی المقتر قدرہ، اور مقتر پر، مقتر کا مطلب غریب پر، نادار انسان پر واجب ہے اس کی حیثیت کے بقدر۔ حقاً علی المحسنین، حقاً یہ متاعن کی صفت ہے، یعنی حقاً واجباً علی المحسنین، یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے محسنین پر، نیکی کرنے والوں پر۔ اور محسنین سے مراد یعنی تمام مومنین پر، ظاہر ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان وہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، لہذا یہ سب پر ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ مہر متعین نہ ہو، اس وقت میں متعہ یعنی یہ ہدیہ اور تحفہ دینا واجب ہے۔ بہرحال اب یہ ہدیہ اور تحفہ شریعت نے ایک طرف تو اس کو واجب کیا ہے، لیکن شریعت کے قانون کے اندر وسعت دیکھیے، اعتدال دیکھیے۔ اس وسعت کے ساتھ یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے کہ اس کو حتمی اور لازمی نہیں کیا گیا، یعنی اس کی مقدار کو متعین نہیں کیا گیا اس طور پر کہ اس کو اتنا دینا ضروری ہے، بلکہ وَمَتِّعُهُنَّ مَتَاعًا کہنے کے بعد عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یہ خوشحال اپنی حیثیت کے بقدر دے، جو نادار ہو وہ اپنی حیثیت کے بقدر دے۔ تو شریعت نے کتنا اعتدال رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب اس سلسلے میں جب ہم اپنے اسلاف کے اقوال اور ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کا ملتا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ بھی اہتمام کیا، اور کسی نے اپنی بقدر ضرورت جو اس سے ہو سکتا تھا ادنا سے ادنا وہ بھی پیش کیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں یوں فرمایا کہ ایک انسان اعلیٰ سے اعلیٰ اس موقع سے تحفہ دے سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک خادم دے دے، ایک غلام اس کو ہدیہ اور تحفہ کر دیا جائے، یا اس کے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو وہ اس کے بقدر اس کو درہم دے دے، اور اگر یہ بھی نہ دے سکتا ہو تو سب سے ادنا یہ ہے کہ اس کو ایک جوڑا کپڑا دے دے۔ بہرحال
ایک جوڑا کپڑا دینا تو واجب اور ضروری ہے۔ احناف کے یہاں ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور ایک جوڑا کپڑے سے مراد یہ ہے کہ ہاں ایک قمیص دیا جائے، اسی کے ساتھ ایک اوڑھنی دی جائے، ایک چادر دی جائے جس سے اس کا پورا بدن چھپ جائے، یہ 3 چیزیں دینا واجب ہیں۔ اور علماء نے اس کی مقدار یہ بتائی کہ کم سے کم اس کی مقدار جو ہے وہ 5 درہم ہونا چاہیے، 5 درہم سے کم کا نہ ہو۔ بہرحال تو ایک جوڑا کپڑا جو زمانے کے مطابق ہو، شریفانہ انداز کا ہو، یہ دیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ملتا ہے کہ کم سے کم یعنی 30 درہم کے بقدر مالیت اس کو دی جائے۔ اب جس زمانے میں یہ دیا جائے اس زمانے میں 30 درہم کی مقدار کیا ہوگی یہ علماء سے معلوم کر لیا جائے، اور اس مقدار کی رقم یا اس مقدار کا ہدیہ اور تحفہ دیا جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ان کی زندگی کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایسی صورت میں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 20,000 درہم دی۔ بہرحال تو معلوم ہے اتنا اعلیٰ انہوں نے ہدیہ اور تحفہ دیا۔ قاضی شرح کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 500 درہم کی مالیت اپنی بیوی کو دی۔ بہرحال اس طرح سے ہمارے اسلاف سے مختلف طریقے اس سلسلے میں منقول ہیں، اور ایسے موقع سے تحفہ دینے سے واقعتاً بڑے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بیوی کی دلجوئی ہو رہی ہے، اس کو جو اس سے تکلیف ہو اس تکلیف کا ازالہ ہو رہا ہے، اور اگر ان کے نکاح کے بعد آپس میں کوئی چپکلش ہوئی ہے تو اس چپکلش کا کوئی نفرت ہوئی ہے تو اس نفرت کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور یہ تحفہ دینے سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مستقبل میں بہتان ترازیوں کا سد باب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، لیکن اس تحفے کے پیچھے سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ اللہ کا ہر حکم اپنے ساتھ اس طرح کی دسیوں بلکہ سینکڑوں حکمتیں رکھتا ہے، صرف وہ ایک حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ سراپا انسان کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ان کو ایک تحفہ اور ہدیہ دیا جائے، اور یہ اس صورت کے اندر تحفہ اور ہدیہ دینا یہ مومنین پر واجب ہے، ضروری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو ان سے مقاربت کرنے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے۔ فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یہ وجوب کی ہے، یعنی فَعَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تم پر نصف دینا واجب ہے جو کچھ مقرر کیا ہے، جو مہر مقرر ہے اس مہر کا نصف دیا جائے گا۔ بہرحال ایک طرف تو اللہ کی طرف سے وجوب بتلایا گیا، لیکن وہی اللہ کا ہر قانون اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں بات یہ بھی کہہ دی گئی ہے إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ رعایت کر دیں۔ اگر بیوی وہ رعایت کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ جس خاوند سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تو بھلا میں اس سے کیوں اس طرح کا ہدیہ اور تحفہ لوں، اور وہ اس سلسلے میں پیش قدمی کرتی ہے، خوش بلند اخلاقی کا ثبوت دیتی ہے، اور وہ اپنے حق کو معاف کر دیتی ہے، تو شریعت اسلامی اس کی اجازت دیتی ہے۔ وہ چاہے تو وہ نصف بھی نہ لے، وہ پورے مہر کو معاف کر دیا گیا ہے، یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ معاف کر دے، رعایت کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ اس کا ظاہری ایک مفہوم تو یہی ہے کہ یعنی شوہر معاف کر دے۔ مثال کے طور پر نکاح کے موقع سے شوہر نے پورا مہر دے دیا تھا، اب ظاہر ہے کہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو اب اس صورت میں جو کچھ وہ مکمل اور پورا مہر دے چکا ہے وہ نصف مہر کو واپس نہ لے، وہ اس میں رعایت کر دے، اور وہ ہے کہ وہ پورا مہر دے دے۔ جس طرح سے بیوی پورا مہر معاف کر سکتی ہے، اگر شوہر خوش دلی کے ساتھ چاہے تو وہ پورا مہر بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے وہ چاہے وہ رعایت کر دے۔ بعض لوگوں نے یہاں اس سے ولی بھی مراد لیا ہے، یعنی لڑکی کا باپ، اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ اب اللہ رب العزت نے خاص طور سے مردوں کو اس بات پر ابھارا ہے
کہ وہ رعایت کا معاملہ کریں. وَأَن تَعْفُوا، یہ خطاب مردوں سے ہے، اگرچہ اس خطاب کے اندر خواتین بھی شامل ہیں. یہ خطاب تغلیباً مردوں سے ہے، یعنی قرآن مجید میں عمومی طور سے خطاب وہ مردوں سے کیا جاتا ہے، لیکن اس حکم کے اندر خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. اسی طرح سے یہاں بھی اگرچہ بات مردوں سے کہی جا رہی ہے لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہیں. وَأَن تَعْفُوا، اور تم معاف کر دو، مرد معاف کر دیں، خواتین معاف کر دیں. فرمایا یہ معافی تو بہت بڑی عبادت ہے، اقرب للتقوی، تقوی سے زیادہ قریب بات ہے. وہ ہے کہ جو شخص درگزر کرے گا، معاف کرے گا، وہ تقوی کی دولت سے سرفراز ہوگا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں فضل یعنی احسان، حسن سلوک کرنے کو نہ بھولو، اس کو نظر انداز نہ کرو. اس کی ترغیب دی گئی، فرما دیا گیا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. عام طور سے ایسے موقع سے یہ خیال آتا ہے کہ جس خاتون سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اب اس کو میں مہر مزید دے کر کیا کروں گا، اس کا کیا فائدہ، اس کی قدر کون کرے گا. کہ بسا اوقات کسی خاتون کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جس مرد سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور ابھی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا فائدہ. ظاہر ہے کہ یہ خیال ان کو نیکیوں سے روک سکتا ہے، انسان نیکی کرنے میں، پیش قدمی کرنے میں پیچھے ہٹ سکتا ہے. فرمایا کہ تمہاری اس نیکی کی کوئی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت تمہاری اس نیکی کی قدر کرے گا. تمہیں اس پر اللہ اپنی رضا و خوشنودی کا پروانہ عطا فرمائے گا، اور اس نیکی کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. کتنی بڑی بشارت سنائی گئی ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر. اور واقعتاً جب مومن کو اس بات کا استحضار ہوگا کہ ہمارے عمل کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی کوئی بھی خیر کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ رب العزت ہم سبھی کو شریعت اسلامی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.